السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بایو کے ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بایولوجیکل میتھڈ کے مراحل کے بارے میں تفصیلی بتا چکا ہوں۔ تو آج بایو کے کلاس نہم بایولوجی کے دوسرے چیپٹر میں ایک یہ سوال بن سکتا تھا جو میں نے بنایا ہے۔ یہ 2 نمبر کا سوال آ سکتا ہے کہ ملیریا کو ملیریا کیوں کہا جاتا ہے، یا ملیریا کا نام کس وجہ سے پڑا۔ تو جیسا کہ اکثر بچے پہلے ہی شاید یہ جانتے ہوں کہ 2 الفاظ ہیں مالا اور ایریا، اٹلی زبان کے اطالوی زبان کے 2 الفاظ ہیں مالا اور ایریا، تو اس سے یہ نکلا ہوا ہے۔ اب وہ کیا تفصیل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اب سیم ٹو سیم ایسے ہی پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ 2 نمبر کا یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو ملیریا کو ملیریا کیوں کہا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے لوگ ملیریا کی بیماری کو بار بار ہونے والی سردی اور بخار کی بیماری کہتے تھے۔ یعنی اس کا نام ملیریا نہیں رکھا گیا تھا، صرف اس کی علامات کی بنیاد پر لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں سردی لگتی ہے اور بار بار بخار ہوتا ہے۔ تو ان علامات کی وجہ سے یہ بیماری مشہور تھی۔ اب اس وقت کے لوگوں کا یہ مشاہدہ تھا کہ یہ بیماری ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو نچلے دلدلی علاقوں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ ان علاقوں کا کھڑا ہوا پانی ہوا کو زہریلا کر دیتا ہے، اور اس گندی ہوا میں سانس لینے سے لوگوں کو ملیریا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وقت کے لوگوں میں چونکہ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو لوگوں کا یہی خیال ہوتا تھا کہ شاید گندی ہوا میں سانس لینے سے یہ بیماری ملیریا کی لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس یقین کی وجہ سے بیماری کا نام یہ ملیریا رکھا گیا۔ اب ملیریا جو ہے یہ اطالوی یعنی اٹلی کی زبان جو ہے اس کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے مالا، یہ صرف آواز لکھی گئی ہے، ویسے یہ اپنی زبان کا ان کا لفظ ہے۔ تو مالا کا مطلب ہوتا ہے گندی اور ایریا کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ تو ان 2 الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس بیماری کا نام ملیریا رکھا، یعنی گندی ہوا میں سانس لینے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل چونکہ سائنس کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہوا ہے کہ یہ ایک جراثیم ہوتا ہے پلازموڈیم، جو کہ مچھر کے کاٹنے سے انسان کے خون میں داخل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ملیریا ہوتا ہے۔ لیکن شروع میں اس کے بارے میں جو خیالات تھے لوگوں کے وہ یہی تھے کہ یہ گندی ہوا میں سانس لینے سے ملیریا کی بیماری پھیلتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام ملیریا رکھا گیا۔ اب ہم ایک دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ بن سکتا ہے کہ ملیریا کی وجہ جاننے کے لیے استعمال ہونے والے بایولوجیکل میتھڈ کی وضاحت کریں۔ یا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ سوال کہ ملیریا کی مثال کو استعمال کرتے ہوئے بایولوجیکل میتھڈ کی وضاحت کریں۔ تو اس میں اس کا جواب یہ ہوگا، جو میں نے سلائیڈز بنائی ہوئی ہیں جن کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ ہو یہی پیپر کے اندر لکھ کے پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا تفصیلی سوال بھی آ سکتا ہے 5 نمبر کا، اور اس کے اندر سے مختصر سوالات بھی آ سکتے ہیں 2 نمبر کے۔ تو آئیے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ملیریا کی وجہ جاننے کے لیے استعمال ہونے والے بایولوجیکل میتھڈ کے مراحل درج ذیل ہیں۔ جو میں نے آپ کو مراحل بتائے تھے، جن میں سب سے پہلے تھا کہ بایولوجیکل پرابلم کا پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے مطابق ہم مشاہدات کرتے ہیں، پھر ہائپوتھیسس بناتے ہیں، ڈیڈکشنز بناتے ہیں، پھر اس پر تجربات کرتے ہیں، پھر نتائج اس کے بیان کرتے ہیں۔ تو انہیں جو مراحل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، یا وہ مراحل استعمال کیے گئے تھے جب ملیریا کی وجہ جانی گئی تھی۔ تو سب سے پہلے جو بایولوجیکل پرابلم تھی وہ تو ظاہری بات یہی تھی کہ ملیریا کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے۔ اب اس سے متعلقہ جو مشاہدات تھے وہ کچھ تو پہلے سے ہی لوگوں کے مشاہدات قائم تھے، کچھ اس وجہ جاننے کے دوران لوگوں نے جو ریسرچ کی وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور یہی جو 4 مشاہدات ہیں، اس وقت کے 4 مشاہدات تھے ملیریا کے بارے میں۔ تو یہ الگ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ ملیریا کے متعلق جو لوگوں کے مشاہدات تھے وہ بیان کریں، یہ 2 نمبر کا سوال ہو سکتا ہے۔
تو یہ پہلا مشاہدہ یہ تھا کہ نچلے اور دلدلی علاقوں کا ملیریا اور دلدلی علاقوں کا کچھ تعلق موجود ہے. یعنی لوگ یہ جانتے تھے، ان کا یہ مشاہدہ تھا کہ جو دلدلی علاقوں کے لوگ ہیں، یہاں پانی جو بسیدہ ہو جاتا ہے، ہوا گندی ہو جاتی ہے، تو وہاں کے لوگوں میں اکثر ملیریا پایا جاتا ہے. تو دوسرا مشاہدہ تھا کہ ملیریا کے علاج کے لیے کنین مؤثر دوا ہے. یہ اس وقت ایک درخت ہوتا تھا، کیوں نہ اس کی چھال کو ملیریا کے لیے بہت مؤثر پایا گیا. اور اس کے بعد ایک اور درخت تھا سنکونا، جس کے چھال کے اندر، چھلکے کے اندر کنین پائی جاتی تھی، تو اس کو بھی ملیریا کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا تھا. اور آج کل بھی کنین ہی استعمال ہو سکتی ہے. کنین بھی آج کل چونکہ جدید ادویات آ گئی ہیں، لیکن کنین جو ہے وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور تیسرا جو مشاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ دلدلی علاقوں کا کھڑا ہوا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر وہ پانی پی کر بھی دیکھا کہ شاید پانی پینے سے ملیریا ہوتا ہو، لیکن پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ خون کے ساتھ کسی جراثیم کے داخل ہونے سے اس کا تعلق ہے. چوتھا جو مشاہدہ تھا وہ یہ تھا اس وقت کہ ملیریا میں مبتلا مریض کے خون میں پلازموڈیم دیکھے گئے ہیں. یہ ایک فرانسیسی آرمی کا ایک تھا افسر، اس کا نام تھا لیوران. اس نے مائکروسکوپ کے اندر ملیریا کے مریض کے خون کا معائنہ کیا، تو اس نے اس میں کچھ جاندار دیکھے، جس کو بعد میں دوسرے سائنسدانوں نے بھی مشاہدہ کیا، اور بعد میں اس جراثیم کا نام پلازموڈیم رکھا گیا. تو یہ بھی ایک مشاہدہ تھا کہ یہ جو پلازموڈیم ہے یہ بھی ملیریا کے مریضوں میں دیکھا گیا ہے. تو ان چار مشاہدات کے ساتھ اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے جو سائنسدان تھے، انہوں نے ان کی بنیاد پر ہائپوتھیسس بنایا. اور وہ ہائپوتھیسس یہ تھا کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قابل قبول اور جو تھا وہ مشاہدہ تھا. تو اسی کی بنیاد پہ ہائپوتھیسس بنا دیا گیا. اور ہائپوتھیسس آپ کو پتہ ہے کہ ایک مفروضہ ہوتا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بات، اس میں یہ وجہ جو ہے وہ درست ہے. تو جس وجہ کو درست زیادہ مانا گیا وہ یہ تھی کہ یہ پلازموڈیم کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے. اب اس سے جو ڈیڈکشن بنائی گئی اس ہائپوتھیسس کی بنیاد پہ، وہ کیا تھی کہ اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے، یعنی ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے، جراثیم کی وجہ سے، تو پھر ملیریا میں مبتلا تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے. یہ ڈیڈکشن تھی، یعنی اس ہائپوتھیسس کا ایک منطقی نتیجہ تھا کہ اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو پھر تو تمام جو ملیریا کے مریض ہیں ان کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے. اب اس جو منطقی نتیجہ تھا، ڈیڈکشن تھی، اس کو چیک کرنا تھا تجربے کے ذریعے. تو جو تجربات کیے گئے اس ملیریا کی وجہ کو جاننے کے لیے، وہ کیا تھے کہ ایک تجرباتی گروپ بنایا گیا جس میں ملیریا میں مبتلا 100 مریضوں کے خون کا مائکروسکوپ کے ذریعے تجزیہ کیا گیا کہ دیکھا گیا کہ کیا ان کے خون میں پلازموڈیم ہے یا نہیں ہے. اور ایک کنٹرول گروپ بنایا گیا جس میں 100 جو صحت مند انسان لیے گئے، ان کے خونوں کا بھی مائکروسکوپ کے ذریعے ان کو دیکھا گیا. تو جو نتائج اس میں سے ثابت ہوئے، ہمیں ملے، وہ یہ تھے کہ تقریباً تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھے. یعنی جو بھی ملیریا کے مریض تھے، جو تجرباتی گروپ تھا سائنسدانوں کا، جس میں 100 مریض انہوں نے ملیریا کے شامل کیے، ان کے خون کا معائنہ کیا مائکروسکوپ کے نیچے، ان تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھے. اب باقی رہی بات کہ جو صحت مند لوگ تھے، کیا ان کے خون میں بھی پلازموڈیم تھا یا نہیں تھا. تو ان میں سے جو 7 لوگ تھے ان کے خون میں بھی پلازموڈیم دیکھا گیا. اب آج ہم جانتے ہیں کہ ان صحت مند لوگوں کے خون میں پلازموڈیم انکیوبیشن پیریڈ میں تھے. اور انکیوبیشن پیریڈ سے مراد کسی پیراسائٹ کے میزبان کے جسم میں داخل ہونے اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے کے درمیان کا وقفہ ہے. یعنی وہ جو 7 لوگ تھے جن میں پلازموڈیم دیکھا گیا ان کے خون میں، لیکن وہ صحت مند تھے، ان کو ملیریا ہوا نہیں تھا، وہ دراصل اس وقت
پلازموڈیم ان کے جسم کے اندر تو موجود تھے، لیکن جو وقت چاہیے ہوتا ہے پیراسائٹ کو، یعنی اس صورت میں اس جو سچویشن ہے اس میں جو پلازموڈیم ہے وہ پیراسائٹ ہے، اور پیراسائٹ کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسا جراثیم جو دوسرے جاندار کے اندر رہتا ہے، وہاں سے خوراک حاصل کرتا ہے، اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو پلازموڈیم ہے یہ بھی ایک پیراسائٹ ہے، یہ انسان کے اندر جب آتا ہے تو انسان اس کا میزبان بن جاتا ہے، جس کا ہوسٹ بن جاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ دنوں تک وہ اپنی پیداوار نسل کشی کرتا ہے، اور کچھ پھر دنوں کے بعد جو وہ بیماری پھیلاتا ہے اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو مریض تھے، جو لوگ تھے ساتھ صحت مند، ان کو بھی بعد میں ملیریا ہو جانا تھا، لیکن بہرحال اس وقت اس میں ملیریا کی علامات نہیں تھیں، کیونکہ پلازموڈیم ابھی انکیوبیشن پیریڈ میں تھا۔ تو یہ جو تجربات انہوں نے کیے، ان کے نتائج ان کو حاصل ہوئے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے ثابت کیا کہ ملیریا کی وجہ جو ہے وہ پلازموڈیم ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کو پیپروں کے اندر سوال کے جوابات لکھنے میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کیا کریں، اور کوئی کوشچن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔